کہ میں نہیں معاف کروں گا اسے
کہ جس نے میرے ساتھ شرک کیا. شرک کیا مطلب اس نے کسی کو میرے شریک میں مانا، یعنی اس نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کی، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا بنا لیا، مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی، مجھے چھوڑ کر کسی اور کے آگے سجدہ کیا. تو پروردگار قرآن میں کیا کہہ رہا ہے سورہ نساء کی اس آیت مبارکہ میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ میں نہیں معاف کروں گا اسے کہ جس نے میرے ساتھ شرک کیا. جو چاہتا ہوں لیکن آپ دیکھیں اگلے پہلو میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن اس کے گناہ معاف بھی کیے جا سکتے ہیں اگر میری مشیت چاہے. سمجھ چاہتا ہوں پروردگار دیکھیے پہلے آیت کے پہلے حصے میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں معاف کروں گا اسے کہ جس نے میرے ساتھ شرک کیا، لیکن اگلے پہلو میں کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے گناہ معاف بھی کیے جا سکتے ہیں البتہ میری مشیت چاہے. تو میں تو یہ جانتا ہوں اور سب یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اول اور آخر فیصلہ ہوتا ہے وہ پروردگار کا ہوتا ہے. پہلا فیصلہ کرنے والا بھی پروردگار ہے اور آخری فیصلہ کرنے والا بھی پروردگار ہے. میں کہوں اے پروردگار، تو نے آیہ کریمہ میں یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نہیں معاف کروں گا اسے کہ جس نے میرے ساتھ شرک کیا، البتہ میں چاہوں تو معاف بھی کر دوں، اس کے گناہوں کو بخش بھی دوں. لیکن پروردگار نے کیا کہا اگر میری مشیت چاہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں. میری مشیت چاہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر پروردگار سے کہوں گا اے پروردگار یہ مسئلہ کیا ہے، جب تو ہی فیصلہ کرتا ہے، تیرا ہی پہلا بھی فیصلہ ہوتا ہے، تیرا ہی آخری بھی فیصلہ ہوتا ہے، تو یہ کہہ دیتا کہ میں نہیں معاف کروں گا اسے جس نے میرے ساتھ شرک کیا، البتہ میں چاہوں تو اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہوں. تو پروردگار کہے گا کہ دیکھو میں الگ ہوں، میری مشیت الگ ہے. میں الگ ہوں اور میری مشیت الگ ہے. بے شک پہلا اور آخری فیصلہ میرا ہی ہوتا ہے، لیکن اس فیصلے کی اپیل کہیں اور سنی جاتی ہے. یعنی کو پروردگار کسی اور دہلیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اب معرفت اگر جس کو ہے وہ اس دہلیز کو دیکھ لے گا. پروردگار اشارہ کر رہا ہے اس دہلیز کی طرف. کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک فیصلہ میرا ہی ہوگا، لیکن فیصلے کی اپیل کہیں اور سنی جائے گی. تو میں پروردگار سے کہوں گا اے پروردگار، آخر وہ کون سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جو تو کرتا ہے لیکن مشیت بدل دیتی ہے، تو اور فیصلے کرتا ہے مشیت اور فیصلے کر دیتی ہے. تو میں کہوں گا اے پروردگار یہ مشیت ہے کون؟ لیکن میرا موضوع اس سال انشاءاللہ ان اشرح مجالس کا یہی رہے گا کہ پروردگار کی مشیت کون ہے. تو میں کہوں گا اے پروردگار یہ مشیت ہے کون؟ کیا یہ مشیت تمام نبی ہیں؟ پروردگار کی آواز آئی تھی نبی تو میری مشیت کے تابع ہے، میری مشیت جیسا چاہتی ہے وہ سارے نبی سب ویسا ہی کرتے ہیں، میری مشیت کے تابع ہیں سارے کے سارے نبی. تو میں کہوں گا پروردگار پھر مشیت ہے کون؟ جب میں نے تعلیم کے اوراق کو پلٹتے 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 دیکھا تو جب میری نگاہ ایک واقعے کی طرف گئی تو اس میں دیکھا میں نے کہ سزا کوئی اور دے رہا تھا، معافی کوئی اور دے رہا تھا. سزا کسی اور نے دی تھی، معاف کوئی اور کر رہا تھا. ابھی تک کے جو نہیں پہنچے باتیں کر دے رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں 3 شعبان کا دن تھا، 3 شعبان کا دن تھا، رسول کا صحن تھا. حسین جھولے میں تھے کہ فطرس در پہ کھڑا تھا. فطرس آیا تھا، اس نے اپنے آپ کو گہوارے حسین سے مس کیا اور اس کو بالوں پر مل گئے. ایک صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ دیکھیے کہ سزا کس نے دی تھی، معاف کس نے کیا. راہب کی قسمت میں اولادیں نہیں تھی اللہ کی طرف سے، لیکن اولادیں کس نے دی؟ امام حسین نے. اب فطرس کی بات آ گئی ہے تو چند باتیں اس سے متعلق، اس کے بعد رکھتے مسائل کہ جو فطرس تھا اللہ نے اس کو بہت ہی اچھے بالوں پر عطا کیا تھا. اور جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی 3 شعبان، یہاں پہ ایک بات روک کے اور کرتا چلوں، امام حسین کی ولادت ہوئی 3 شعبان کو. آپ دیکھیں شعبان ایک ایسا مہینہ ہے، واحد ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں کسی کی بھی شہادت نہیں. اور یہ جو محرم اس کا آغاز آج سے ہوا، یہ واحد ایسا مہینہ ہے کہ
جس میں کسی کی بھی شہادت نہیں ہے. اس کے بعد والے مہینے کے سفر میں 7 امام کی ولادت ہے، لیکن ہم محرم کی وجہ سے وہ مناتے نہیں ہیں. لیکن واقعی محرم ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں کسی کی بھی ولادت نہیں ہے، اور امام حسین کی جس مہینے میں ولادت ہے اس مہینے میں کسی کی شہادت نہیں ہے. تو میں پروردگار سے کہوں گا پروردگار ان 2 مہینے کے لیے تیرا پیغام کیا ہے؟ تو پروردگار بھی کہے گا کہ جس مہینے میں میرے حسین کی خوشیاں اس میں کوئی غم نہیں ہے، اور جس مہینے میں میرے حسین کا غم ہے اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں. آپ دیکھیے 3 شعبان کا روز تھا. میں فطروس کی بات کر رہا تھا کہ فطروس کو اللہ نے بہت ہی اچھے باتوں پر عطا کیے تھے. جب جناب فطروس سے اللہ نے کہا کہ اے فطروس جاؤ زمین پہ یہ کام کراؤ، تو جیسے ہی جناب فطروس وہاں سے اٹھے اور پرواز کیا. دیکھیے فرشتوں کے آپ نے سنا ہے پر ہوتے ہیں، لیکن اماموں نے بتایا کہ ہم ان پروں کو کسی پرندوں کے پروں سے نہ میل کریں کہ ویسے پر ہوں گے. مولانا نے بتایا کہ کسی فرشتے کا ایک ہی پر ہوتا ہے. بہت سے فرشتوں کے 2 پر ہوتے ہیں، بہت سے کے 3، بہت سے کے 4. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معذاللہ جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں ویسے ہی فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. لیکن میں ابھی عرض کر رہا ہوں جیسے ہی پروردگار نے فطروس سے کہا کہ جاؤ زمین پہ یہ کام کر کے آؤ، تو جیسے ہی فطروس اٹھے اور پرواز کیا تو کیا کہا؟ مم مثلی، کون ہے میرے جیسا، کون ہے میرے جیسا. تو پروردگار کو اس کا تکبر نہیں پسند آیا. پروردگار نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا، اس کے بالوں پر جل گئے. اب یہ فطروس روایات میں لکھا ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ پڑا رہتا تھا کیونکہ اس کے بالوں پر اللہ نے چھین لیے تھے. لیکن اس نے دیکھا کہ ایک دن جناب جبرائیل تمام فرشتوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تو یہ سمجھ گیا کہ ضرور آج کوئی بڑی بات ہوئی ہے. کہ جبرائیل جو کہ سب سے بڑے فرشتے وہ تمام فرشتوں کے ساتھ آ رہے ہیں. تو فطروس نے کہا کہ کیا بات ہے، آج تم سب اتنے خوش نظر آ رہے ہو اور اتنی تعداد میں کہاں جا رہے ہو؟ تو جبرائیل نے اور تمام فرشتوں نے کہا کہ آج رسول کا نواسہ حسین اس دنیا میں آیا ہے، ہم اس کو سلامی پیش کر رہے ہیں، ہم اسے سلامی دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو فطروس نے کہا کہ اللہ سے اجازت دلا دو، میں بھی چلنا چاہتا ہوں تم سب کے ساتھ. تو جناب جبرائیل نے اللہ سے اجازت دی اور اللہ نے اجازت دی کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ اب فطروس کو کون معاف کر سکتا ہے جو کہ میری مشیت ہے. سمجھ چاہتا ہوں. اب دیکھیے جب فطروس چلا، یہ تمام فرشتے فطروس کو لے کر در حسین پر آئے. حسین گہوارے میں تھے. سمجھ چاہتا ہوں فطروس کے جہاں سے بالوں پر چھینے تھے وہ آیا اور اس نے سلامی پیش کر کے اپنی اس جگہ کو گہوارے سے مس کیا. حسین گہوارے میں تھے، حسین سے نہیں مس کیا بلکہ حسین کے گہوارے سے مس کیا. اور یہ دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ دیکھو کسی کی شبیہ سے اگر کسی کی نسبت ہو جائے اور اس سے اگر کوئی انسان مس ہو جائے تو وہ مس ہونا بدعت نہیں ہے بلکہ اس سے تو شفا مل جاتی ہے. صلوات کا محمد علم سے تابوتوں سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں تاکہ ہمیں شفا مل جائے. تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سب بدعت ہے. آپ دیکھیے فطروس آیا، آپ دیکھیے اس نے اپنے آپ کو گہوارے حسین سے مس کیا نہ کہ حسین سے مس کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب گہوارے حسین کی عظمت ہے تو حسین کی کیا عظمت ہوگی. اللہ کوئی نہیں بیان کر سکتا امام حسین کی عظمت کیا ہے. یہی تو وجہ ہے اللہ نے جو جو خاصیتیں جو جو خصوصیتیں امام حسین کو دی وہ کسی امام کو نہیں دی. آپ دیکھیے پروردگار اس مہینے میں ان کی ولادت کر رہا ہے کہ جس مہینے میں کسی کی شہادت نہیں ہے، اور اس مہینے میں امام حسین کی شہادت ہے کہ جس مہینے میں کسی کی ولادت نہیں ہے. کیونکہ پروردگار چاہتا ہی نہیں ہے کہ جس مہینے میں میرے حسین کی خوشیاں اس مہینے میں کوئی غم، اور جس مہینے میں میرے حسین کا غم اس مہینے میں کوئی خوشی. اور حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ امام حسین سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اچھا ایک واقعات کربلا جو ہوا اس کے پیچھے ایک وجہ اور بھی تھی. وجہ کیا تھی؟ بس آخری وجہ اس کے بعد اپنے مسائل. وجہ یہ تھی کہ اللہ نے قرآن میں ہر جگہ جگہ پہ آقا حسین کی فضیلت بیان کی. ہر سورے میں ہر آیت میں اگر جو صاحبان علم ہوں، جو صاحبان فقہ ہوں،
جن کو صلاحیت ہو سمجھنے کی، اگر وہ فائدے سے قرآن کو سمجھ پڑے تو اس میں ہر سورے میں ہر آیت میں حسین کی فضیلت نظر آئے گی۔ اچھا میں ایک اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ اگر میرے سامنے کسی کی بہت تعریف کی جائے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ہر وقت ہر جگہ ہر لمحے پر اس کی تعریف کی جائے کہ وہ ایسا ہے، اس کی یہ عظمت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے، تو ہم کیا سوچیں گے؟ ہمارا ذہن کتنا سا ہوتا ہے، ہمارے اندر کیا تصور آئے گا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہر وقت اسے فضیلتیں پڑھا کرتا ہے، ہر وقت اس کی فضیلتیں بیان کیا کرتا ہے۔ قرآن میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ قرآن میں ہر لمحہ ہر سورے میں ہر آیت میں اللہ حسین کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، اللہ حسین کے کرامات بیان کر رہا ہے۔ تو واقعات کربلا جو ہوا، اب آپ ایک بات بتائیے، ایک ماں اور ایک بچے کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ کیا ماں چاہے گی کہ اس کا بچہ بھوکا رہ جائے؟ کیا ماں چاہے گی کہ اس کا بچہ پیاسا رہ جائے؟ کیا ماں چاہے گی کہ جس راستے میں میرا بچہ جا رہا ہے آگے اس میں گڈھا بھی ہو؟ کیا ماں چاہے گی کہ اس کا بیٹا وہاں پہ چلا جائے؟ کیا ماں چاہے گی کہ جس راستے پر کانٹے پڑے اس راستے پہ اس کا بیٹا جائے؟ یہ ایک ہے ماں اور اس کے بیٹے کی محبت، لیکن آقا حسین اور اللہ کے درمیان کیا محبت تھی؟ اللہ اکبر، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب آپ ایک بات بتائیے، خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بات بتائیے کہ اللہ نہیں جانتا تھا کہ واقعات کربلا ہوگا؟ حسین کا بھلا گھر جوڑ جائے گا، حسین کا 6 ماہ کا بچہ ہوگا کہ جس کے گلے پر رملہ کا 3 بار کا تین لگے گا۔ کیا حسین نہیں جانتے تھے میرے ساتھ ایسا ہوگا؟ اللہ بھی جانتا تھا، اللہ جانتا تھا کہ حسین کا ایک جوان بیٹا ہوگا جس کا نام علی اکبر ہوگا کہ جس کے سینے میں برچھی لگے گی۔ اللہ جانتا تھا کہ حسین کا ایک بھائی ہوگا جس کا نام عباس ہوگا کہ جس کے کربلا میں شان قلم ہو جائے گا۔ اللہ جانتا تھا کہ حسین کا ایک بھتیجا ہوگا جس کا نام قاسم ہوگا کہ جس کا لاشا زندگی میں ہی پامان ہو جائے گا۔ حسین کے لیے اللہ جانتا تھا کہ حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، اور شہید بھی کن خنجر سے کیا جائے گا۔ کہ اللہ نہیں جانتا تھا، لیکن جتنا جاننے کے باوجود بھی واقعات کربلا کیوں ہوا؟ ایک ماں اور بیٹے کی محبت بیان کی کیا ہوتی؟ ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کا بیٹا بھوکا رہ جائے، اس کا بیٹا پیاسا رہ جائے، اس کے بیٹے پہ ایک کانٹا چھوٹ جائے۔ تو آقا حسین اور اللہ کی کیا محبت تھی، کیا اللہ چاہے کہ آقا حسین کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ جائیں، ان کے ساتھ واقعات کربلا رونما ہو جائے۔ لیکن میں نے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن میں ہر لمحہ آقا حسین کے لیے اللہ وسیلے بیان کر رہا ہے۔ تو اگر واقعات کربلا نہ ہوتا تو ہم آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ آقا حسین نے کیا ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ ہر قرآن میں، ہر پارے میں، ہر سورے میں اللہ حسین کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ تو امام حسین نے واقعات کربلا میں یہ امتحان دے کے بتا دیں کہ دیکھو صرف وہی ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا بلکہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اس کی اپنی جان کو بھی نثار کرتے ہیں، اپنے پورے گھر کو جاڑ حاضر بس میں نے مجلس کو تمام کے چینل مسائل میں دعا ایسا نہیں گزشتہ کل کا جو دن گزرا ہے بہت ہی غم کا دن تھا، تو کل کا دن چاندار کا دن تھا۔ یہ جو چاند کل نمودار ہوا تھا یہ کوئی خوشی کا چاند نہیں تھا، یہ چاند ہمیں کربلا کی داستان سنا رہا ہے، یہ چاند ہمیں آقا حسین کے بھرے گھر اجڑنے کا اعلان کر رہا ہے، یہ چاند آقا حسین کی شہادت کا اعلان کر رہا ہے۔ عزادارو جب بھی کوئی فلک پہ چاند محرم کا دیکھتا ہے تو ہر عزادار کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے۔ کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ چاند ہے کہ جو بھی ہم کو پورا کربلا کا منظر دکھا رہا ہے۔ عزادارو ہر عزادار کے دل میں حسرت ہوتی ہے، جیسے وہ محرم کا چاند دیکھتا ہے اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آقا حسین کا ذکر کیا جائے۔ روایاتوں میں ملتا ہے کہ ایک مومنہ تھی کہ جو ہر سال آقا حسین کی صفحہ ادا بچھاتی تھی، آقا حسین کی مجلس برپا کرتی تھی، آقا حسین کے لیے ماتم کرتی تھی۔ لیکن روایات میں ملتا ہے کہ ایک سال میں اتنی مجبور تھی کہ وہ آقا حسین کا ذکر نہیں کر سکتی تھی، آقا حسین کی صفحہ ایسا نہیں بچھا سکتی تھی۔ تو جیسے ہی اس نے فلک محرم کا چاند دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتی ہے تڑپ گئے حسین اس بار میں اتنی مجبور ہوں کہ آپ کی صفحہ ادا نہیں بچھا سکتی، آپ کا عذاب خانہ نہیں سہ سکتی۔ اے آقا حسین آپ کو اپنی ماں کا واسطہ کہ آپ میرے گھر کسی ایسے کو بھیج دیں گے جو میرے گھر میں آ کے آپ کا عذاب خانہ سہ سکے۔
میرے گھر میں آ کے آپ کی مجلس سے عزا برپا کر سکے، میرے گھر میں آ کے آپ کا ماتم کر سکے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ فوراً ایک دفعہ الباب ہوا، فوراً دروازے کے پاس آئی، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک برقع پوش بیوی تشریف لائی ہے، جو کہ کہتے ہیں مومنہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس سال میں تمہارے گھر میں صفحہ عطا بچھاؤں، اس سال میں تمہارے گھر میں عزا خانہ سجاؤں، اس سال میں تمہارے گھر میں مجلس برپا کروں۔ حاضر دارو، یہ مومنہ بہت تڑپ گئی ہے، آقا حسین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری دعا مجھ سے یاد کر لی۔ حاضر دارو، روایاتوں میں ملتا ہے کہ وہ مومنہ کے ساتھ جیسے وہ بی بی گھر میں آئی، اس کے گھر کا عزا خانہ سجا، اس کے گھر میں مجلس برپا کی، اس کے گھر میں ماتم کیا، گریہ وزاری کیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پہلی محرم گزر گئی، دوسری محرم گزر گئی، جہاں تک کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی 10ویں محرم آئی، صفحہ عزا بھی چکی تھی، آقا حسین کی مجلس ہو چکی تھی، ماتم ہو چکا تھا، سب لوگ گریہ کرتے جا چکے تھے کہ یہ بی بی امام باڑی کی طرف اٹھ کر کے کہہ رہی تھی، اے میرے لال حسین، آج تجھے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ حالت آرو، یہ مومنہ اس بی بی کے لیے کچھ اجرت لے کے آئی، کہا ہے بی بی آپ نے میرے گھر میں عزا خانہ سجایا، آپ نے میرے گھر میں آقا حسین کی مجلس برپا کی، اے بی بی یہ کچھ اجرت ہے جو کہ میں آپ کو اس عزاداری کی عوض دینا چاہتی ہوں۔ وہ بی بی تڑپ کے کہتی ہے، میرے لال حسین، آئے تیری مظلومی میں یہ بھی وقت آ گیا کہ تیرا عزا خانہ سجنے کے لیے مجھے اجرت دی جا رہی ہے۔ جیسے اس مومنہ نے اس طرح کہا ہے، بی بی آپ کون ہے؟ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے بتائیے آپ کون ہے؟ اس بی بی نے کہا ہے، مومنہ میں حسین کی دکھیائی ماں بات کروا رہا ہوں، میرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ وتقبل منا إنك أنت السميع الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون وزنجر وزاهي وتسليم بأمره